فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ ثعلبہ بن حاطب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غریبی کی شکایت کی، اور اس کے بعد وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری روزی میں برکت کے لیے دعا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نعمت اچھی ہے کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ شخص نہ مانا اور پھر سے اصرار کرنے لگا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار بار اصرار کرنے پر اس کے حق میں برکت کی دعا فرما دی۔ وہ شخص بازار سے چند بکریاں لے کر آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بکریوں میں اتنی برکت دی کہ اس کی تھوڑی سی بکریاں چند عرصے کے بعد سینکڑوں میں، پھر سینکڑوں سے ہزاروں میں، پھر ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئیں، یہاں تک کہ جب تک غریب تھا نماز پنجگانہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں وہ پابندی کے ساتھ آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی تمام نمازیں بجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ لیکن جب بکریوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو نتیجہ یہ ہوا وہ صرف دن میں 2 نمازوں کے لیے مسجد نبوی شریف میں آیا کرتا، یہاں تک کہ اس کے بکریوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کا مدینہ منورہ میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہنا محال ہو گیا۔ وہ اپنی تمام بکریوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک وادی کی طرف چلا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اسے اتنے جانور عطا کیے کہ اگر کسی پہاڑی پر اس کے جانور چرنے کے لیے نکل پڑتے تھے تو ایسا لگتا کہ جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، پوری پہاڑی اس کے جانوروں سے ڈھک جایا کرتی تھی۔ وہ جو کل تک نماز پنجگانہ کا پابند تھا، اپنی ہر نماز کو بجماعت ادا کیا کرتا تھا، اب وہ ہفتے میں ایک بار صرف نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر کے فوراً چلا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں دریافت کیا کہ ثعلبہ بن حاطب بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ثعلبہ کے حق میں برکت کی دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنی برکت عطا کی کہ ثعلبہ اپنی تمام بکریوں کو ساتھ لے کر اب مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے زکوٰۃ وصولنے کا حکم عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو اس کام کی ذمہ داری دی کہ جاؤ اور مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جب وہ دونوں صحابی زکوٰۃ جمع کرتے ہوئے ثعلبہ بن حاطب کے پاس پہنچے، ثعلبہ بن حاطب سے انہوں نے کہا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے پاس جو بھی جانور ہیں یا جو بھی مال و دولت ہے تمہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ثعلبہ بن حاطب نے کہا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دکھاؤ۔ جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ثعلبہ بن حاطب کو دکھایا، خط کو دیکھنے کے بعد ثعلبہ کہنے لگا، مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو، تب تک تم جاؤ اور دوسروں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جب وہ دونوں صحابی وہاں سے رخصت ہوئے اور دوسرے قبیلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے تمام اچھے اور فربا جانور نکالے اور زکوٰۃ کے نام پر ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے، اگر تم ان کے بجائے دوسرے جانور دو گے تو زکوٰۃ کے طور پر اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔
لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو ہم سب سے بہتر جانور دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے تمام جانوروں میں سے بہتر جانور نکالے اور زکوٰۃ کے طور پر جمع کرا دیے۔ اب ان کے جانور لینے کے بعد یہ دونوں صحابی پھر سے ثعلبہ بن حاطب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تقریباً سب جگہ سے زکوٰۃ جمع کر لی، اب تم لاؤ، تمہارے پاس جو کچھ بھی زکوٰۃ کا مال نکلتا ہے جمع کرا دو۔ اس پر ثعلبہ بن حاطب نے کہا مجھے پھر سے خط دکھایا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک بار پھر ثعلبہ بن حاطب کو دکھایا گیا تو خط کو دیکھنے کے بعد ثعلبہ کہنے لگا یہ تو مجھے جزیہ معلوم دیتا ہے، یعنی ٹیکس معلوم دیتا ہے، بلکہ اس کے کہنے کا انداز کچھ یوں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے روزی میں برکت کی دعا کی تو اب ان کی دعا سے اللہ نے برکت عطا کی، تو اس کے عوض کیا وہ ٹیکس وصولنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ دونوں صحابی وہاں سے لوٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ آ کر سارا معاملہ بیان کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل کی اور ثعلبہ بن حاطب سے اللہ نے زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا آپ نے اسی موقع پر فرمایا ہائے افسوس ثعلبہ کے لیے، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا گیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے قبیلے کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ثعلبہ کے تعلق سے اب آیت کریمہ نازل ہو چکی ہیں، ثعلبہ پر وعید آ چکی ہے، وہ فوراً وہاں سے اٹھے بھاگے، ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے اور کہا تو ہلاک ہو گیا، افسوس تجھ پر، تیرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی نازل کر دی، تیرے لیے وعید آ چکی ہے۔ ثعلبہ کو جیسے ہی پتا چلا اپنے زکوٰۃ کے تمام جانوروں کو جمع کر کے وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ثعلبہ بن حاطب سے زکوٰۃ لینے سے اب منع فرما دیا تھا۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ سے زکوٰۃ نہ لی، یہاں تک کہ ہر سال وہ آتا رہا لیکن میرے نبی نے اس سے زکوٰۃ نہ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ کہہ کر منع کر دیا جس کی زکوٰۃ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لی میں بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ ثعلبہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں آیا لیکن انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ آیا لیکن سیدنا عثمان غنی نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں ثعلبہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس کل تک کچھ بھی نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے برکت کی دعا کی، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے، لیکن وہ نہ مانا، بار بار اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کر دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی روزی میں برکت تو عطا کی لیکن وہ مال و دولت کی محبت میں وہ زکوٰۃ کا منکر ہوا اور زکوٰۃ کا منکر ہو کر اسلام سے خارج ہوا۔ وہ جسے اللہ نے صحابیت کا مقام عطا فرمایا تھا صرف مال و دولت کی لالچ میں صحابیت کے مقام سے بھی گیا اور اس کا خاتمہ بھی زکوٰۃ کے انکار کی بنیاد ایمان پر نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا واقعی مال و دولت کی محبت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر ایک انسان مال و دولت کی محبت میں زکوٰۃ تک دینے سے انکار کر دے، اس کے پاس دولت تو رہے گی، ایمان جاتا رہے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ثعلبہ بن حاطب کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے ہم جب بھی زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھیں کوشش کریں اگر 1000 2000 اللہ کی راہ میں زیادہ نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دینے والا بھی وہی ہے جس کے نام پر ہم دیتے ہیں، یقیناً جتنا دیں گے اللہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے زکوٰۃ کے 2 4 5 روپے بھی بچا لیے یہ سوچ کر کہ چلو اسے کسی نہ کسی صورت میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ہمارا فائدہ ہوگا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے لالچ میں ہم نے زکوٰۃ کا مال جو غریب غربا سے دبا لیا وہ مال
ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ثعلبہ بن حاطب کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ مسکراتے ہوئے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان والی موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔